ماں کا مقام کیا ہوا کرتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو سناؤں کہ ایک نوجوان نے اپنی ماں کی کیسی خدمت کی، جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جسے سننے کے بعد آپ کے دل میں آپ کے والدین کی قدر و قیمت اور زیادہ ہو جائے گی۔ آئیے سنو، محمد عبداللہ نامی 30 سالہ نوجوان اپنی ماں کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لایا۔ لڑکے کی ماں چیک اپ کے لیے بیٹھنے کی بجائے اٹھ کر شرارتیں کرنا اور بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اپنی چادر اتار پھینکتی تھی، لیکن اس کا بیٹا پیار کے ساتھ اسے بلاتا اور اس کی چادر درست کر دیتا۔ اس دوران اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کاٹ بھی لیا اور اس کے چہرے پر مارا، لیکن اس کا بیٹا مسکراتا رہا اور بہت پیار سے اپنی ماں کا دھیان رکھتا رہا اور ڈاکٹر کو ماں کے مرض و تکلیف کے بارے میں بتاتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس لڑکے سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میری ماں ہے۔ تب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، اس کی ماں کو اس کے بچپن میں اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ماں ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے میری ماں پاگل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے میری ماں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ لڑکے نے اور بتایا کہ پہلے میری نانی میری ماں کا خیال رکھتی تھی، پر جب وہ 10 سال کا تھا تو نانی کا بھی انتقال ہو گیا، نانی بھی فوت ہو گئی، تو تب سے وہ خود اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب میں سونا چاہتا ہوں تو اپنا پاؤں ماں کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیتا ہوں، تاکہ ماں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا اکیلی گھر سے نہ نکل جائے۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے دوران لڑکے کی ماں نے بچوں کی طرح سے ضد کرنا شروع کی اور کہنے لگی، مجھے چپس کھلا دو، مجھے چپس لا کر کے دے دو۔ جب بچے کی طرح ضد کرنا شروع کی تو اس کے بیٹے نے اسے چپس کھلائے، جس پر اس کی ماں نے خوشی سے ہنسنا شروع کر دیا اور لڑکا اپنی ماں کو چپس کھلاتا رہا اور جوس وغیرہ پلاتا رہا، پھر اپنی ماں کا منہ رومال سے صاف کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ آپ کی ماں ہے، لیکن آپ کو جانتی تک نہیں ہے، آپ کو پہچانتی تک نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، بے شک وہ نہیں جانتی، میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ لیکن جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے جنم دیا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ اسی دوران ماں نے کلینک میں لگے ٹی وی پر خانہ کعبہ کی تصویر دیکھی تو ماں نے بیٹے سے کہا، ارے تم مجھے مکہ کیوں نہیں لے گئے؟ میں مکہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں مکہ جانا چاہتی ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، اماں جان، جمعرات کو میں تمہیں مکہ لے جاؤں گا، یہ جو تم تصویر کے اندر مکہ دیکھ رہی ہو میں تمہیں حقیقت میں دکھا کر کے لاؤں گا، میں آپ کو جمعرات کو عمرے کے لیے لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا، آپ اپنی ماں کو عمرے کے لیے مکہ مکرمہ لے جائیں گے تو آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ بیٹے نے کہا کہ جب بھی میری ماں عمرے کے لیے جانے کا کہتی ہے تو میں اسے مکہ مکرمہ لے جاتا ہوں، چاہے وہ کتنی بار جانا چاہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کچھ چاہے اور میری ماں کی کچھ فرمائش ہو اور میں اس کی خواہش کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا نہ کر سکوں۔ اس ماں بیٹے کے جانے کے بعد جب وہ لڑکا اپنی ماں کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس سے تو ڈاکٹر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بہت روئے۔ ڈاکٹر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے والدین کے حقوق کے بارے میں تو بہت کچھ سنا اور پڑھا تھا، لیکن اس لڑکے کی طرح ماں کی خدمت کرتے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لڑکے کی ماں کو بالکل شعور نہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کا بیٹا اس کو انتہائی پیار کے ساتھ سنبھالتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اسے مینٹل اسپتال میں بھرتی کر سکتا تھا، مینٹل
ہاسپٹل کے اندر اس کو لے جا کر کے چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کی خدمت، اس کی دیکھ بھال خود کرنے کا انتخاب کیا تاکہ جنت کا دروازہ اس کی زندگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کھلا رہ سکے۔ بے شک جنت ماں کے قدموں میں ہے، اس لیے تو کہتے ہیں ماں سے بڑھ کر ہمارے لیے نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر ہمارے لیے نام کیا ہوگا، اور اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ چراغ دل یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ لوگ خواب میں یقیناً جنت دیکھتے ہوں گے جو لوگ اپنی ماں کے قدم دبا کے سوتے ہیں۔